ماری تلوار جناب اعلیٰ، اس نے ماری تلوار اور اس کے جناب اعلیٰ سر قلم کر دیا کہ جب میرے کریم آقا کی بارگاہ میں شکایت پہنچی حضور آپ کے بندے نے ہمارا بندہ مار دیا آیا، تو پتہ کرایا گیا کہ کس لیے مارا آیا، تو پتہ چلا چادر پہ پاؤں رکھا تھا اس یہودی نے، پھر تالی مار کے ہنسا بھی تھا۔ تو میرے نبی نے جو ریاست مدینہ کے بانی ہے اس نبی نے فرمایا قبیلے والوں تمہاری سزا یہ ہے کہ تم سارے کے سارے قبیلہ چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ، ہم نے تمہیں رہنے کی اجازت دی ہے، بیٹیوں کے پردے کے مذاق اڑانے کی اجازت نہیں۔ کبھی ایک چادر، صرف ایک چادر کے اوپر پاؤں رکھے یہودی تو پورا قبیلہ نکالا جاتا ہے، اور آج ہزاروں چادریں فلسطین میں اترتی ہے، ہزاروں چادریں کشمیر میں اترتی ہے، ہزاروں چادریں یمن میں اترتی ہے، ہزاروں چادریں جناب اعلیٰ شام میں اترتی ہے۔ اسلام کو دہشت گرد کہنے والے وہ سارے یورپی، وہ سارے حرامی جناب اعلیٰ کے دیکھتے ہیں جب شام کے اجڑے ہوئے، یمن کے اجڑے ہوئے، جس وقت جناب اعلیٰ یہ داخل ہوتے ہیں یورپی ممالک میں، یہ پناہ گزین جاتے ہیں، تو وہ ویڈیو دیکھ کے کلیجہ منہ کو آتا ہے جب وہ ہوٹل پہ کھانا کھاتے ہوئے وہ انگریز روٹی کے ٹکڑے مسلمان بیٹیوں کے آگے پھینکتے ہیں جیسے کتوں کے آگے روٹی پھینکی جاتی ہے، اور وہ بیٹیاں اپنی بھوک مٹانے کے لیے اس کو چننے کے لیے آتی ہے۔ اے کاش کوئی بتانے والا ہوتا، میرے نبی نے تو حاتم کی بیٹی کو چادر بھی پہنائی تھی، میرے نبی نے تو اونٹ سامان کا بھر کے بھی دیا تھا، حضور نے تو عزت کے ساتھ اس کو اس کے بھائی کے پاس بھی پہنچایا تھا۔ آج مسلمانوں کو کبھی نیوزی لینڈ کی مسجد میں مارا جاتا ہے، پھر بھی دہشت گرد مسلمان کہلاتا ہے۔ آج جناب اعلیٰ ایمیزون کے جنگلوں میں آگ لگتی ہے تو پوری دنیا کا کفر بول اٹھتا ہے، جنگل کو آگ لگی ہے، انسانیت کو خطرہ ہو جائے گا، یہ دیکھیں دھواں پھیل رہا ہے، یہ نقصان ہو جائے گا، انسانوں کے لیے جناب اعلیٰ نقصان کا باعث ہے، جانور مر رہے ہیں، جانداروں کا نقصان ہے، وائلڈ لائف کے محکمے آ جاتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں جانور چلے تو ساری دنیا کا کفر بول پڑے، آج 100 دن سے زیادہ گزر گیا، 3.5 مہینے گزر گئے، کشمیریوں پہ جناب کرفیو لگائے، بچے رو رو کے کتنے مر گئے، بوڑھے رو رو کے کتنے مر گئے، دیوار ریڑیاں رگڑ رگڑ کے کتنے مر گئے، بیٹیاں کتنی لٹ گئی، مسجدوں میں بیٹیوں کی آبرویں لوٹ کے مسجدوں کے سپیکر میں چلا کے ان کی چیخیں سنائی گئی ہے۔ آج کوئی کافر بولنے والا نہیں ہے، سب سے زیادہ بس ایک جملہ بولا جاتا ہے، ہمیں کشمیر کے حالات پہ تشویش ہے، یہاں پہ صرف تشویش ہوتی ہے، یہی کچھ ہوا ہوتا کسی کافر کے ساتھ، یہی کچھ کسی عیسائی یا یہودی کے ساتھ ہوتا، آج پوری دنیا کا کفر آ جاتا لڑنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں لعنت ہے ان 56 اسلامی ممالک کے اس جناب اعلیٰ اس غلام کے اوپر جو کہتا ہے میں اسلام کا وارث ہوں۔ تم اسلام کے وارث ہو تو فلسطین میں کیا اسلام نہیں ہے؟ تم اسلام کے وارث ہو تو کیا برما میں اسلام نہیں ہے؟ تم اسلام کے وارث ہو کیا سری نگر کی روتی بیٹی میں اسلام نہیں ہے؟ روتے باپ میں اسلام نہیں ہے؟ کوئی آئے پوچھنے والا ہمیں کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے، ہم دہشت گردی کی بات نہیں ہے، رسول عربی کی شریعت کی بات کرتے ہیں، اور میرے نبی کا دین غیرت و حمیت کی بات کرتا ہے۔ غیرت کے بغیر قومیں ترقی نہیں کر سکتی۔ علامہ اقبال نے بھی یہی ترجمانی کی ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز جانے تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا۔ پاکستان کو ایشین ٹائگر دیکھنا چاہتے ہو، یہ ورلڈ ٹائگر بن سکتا ہے بشرط کہ اس کو اس کی بنیاد پہ کھڑا کر دو، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟
اللہ کی ضرب لگائے مجھے پتا چلے میں جمالیوں میں بھی آیا ہوں میں جناب اعلیٰ محمد نبی کے رکھوالوں کی محفل میں بھی آیا ہوں مل کے پڑھیے پاکستان کا مطلب کیا اللہ کی ضرب لگائے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا تاجدار ختم نبوت اتنی سی گزارش ہے ہمارے درد کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور ہمارے لمبے چوڑے مطالعے میں نہیں ہیں ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں اربوں روپے سکھوں کے کردار پر پہ لگا کے اربوں روپے لگا کے اپنی جناب اعلیٰ تھار میں روتی بیٹیوں کے حق مارنے والوں غریبوں کے ٹیکسوں کے پیسوں سے عبادت خانے غیر مسلموں کو بنا کے دینے والوں 4 مسجدیں تم بنا نہ سکے 400 مندر بنانے کی باتیں کرنے والوں شرم نہیں آتی حکمرانوں بات کرتے ہو کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اینٹ تو انہوں نے ماری ہے کشمیر پہ قبضہ کیا ہے اینٹ تو دوسری انہوں نے ماری ہے وہاں قبضہ کر لیا کرفیو لگا دیا اور جناب اعلیٰ 3 ماہ سے 3.5 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اینٹ تو مار دیا کہ جناب اعلیٰ بابری مسجد کا جناب اعلیٰ قبضہ قانونی قرار دے کر مندر بنانے کے آرڈر دیے گئے جناب اعلیٰ تو ماری تم نے پتھر کیسا مارا کہتے ہیں مارا نہ ہم نے پتھر دیکھا نہیں مولوی اور بیٹیاں ادھر رو رہی تھی ہم نے سری لنکا کی ٹیم بلا کے میچ کرایا ہم نے پتھر مارا نہ تم نے دیکھا تو بابری مسجد کے خلاف فیصلہ دے رہے تھے ہم سکھوں کے لیے بغیر ویزے کے سرحد کھول رہے تھے مارا ہے نہ پتھر کیا مارا ہے انہوں نے ایک بابری مسجد کو شہید کیا ہم نے 400 مندروں کا اعلان کر دیا یہ اگر جناب اعلیٰ پتھر کا انداز ہے اللہ ایسے بے غیرتوں سے پوری ملت کو محفوظ رکھے اللہ ایسے لوگوں سے پوری ملت کو محفوظ رکھے یہ میں نہیں کہتا میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ بے غیرت دیاری کھول سنگ کتے دا چنگا تے بے شرمی دے مرغے ساگ سرو دا چنگا اور ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ نیچا دی اشنائی کھولا تے فیض کسے نہیں پایا کی کرتے انگور چڑھا ہر گچھا زخمایا آئے پاکستانی حکمرانوں کاش تمہیں پتا تھا کہ بروز حشر تمہارے گربانوں میں ان مظلوموں کا ہاتھ بھی ہوگا جن بیٹیوں نے جن بیٹوں نے جن بوڑھوں نے جن ماں نے اتنے اسلامی ممالک میں کسی کو پکار کے یہ نہیں کہا کہ کشمیر سعودیہ بنے گا کشمیر دبئی بنے گا قطر بنے گا یہ انڈونیشیا بنے گا ان کا جرم اتنا ہے وہ تمہاری طرف دیکھتے رہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا لیکن تم لوگوں نے ان کا ساتھ نہ دیا تم 4 دن کی حکومت کی خاطر بزدل بن گیا یہ حد صدا رہنے والی نہیں ہے میاں محمد بخش فرماتے ہیں صدا نباغی بھول بھول بول صدا نباغی بہار صدا نباغ پہ حسن جوانے صدا صحبت یار ایسے لباس لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت ایسے لمحات میں جب سینٹ میں خاموشی جب قومی اسمبلیوں میں صوبائی اسمبلیوں میں خاموشی میڈیا پہ خاموشی اور کشمیر کی بات بھی ختم تھی ایسے لمحات میں 2 نومبر کو اتنی بڑی کانفرنس کرا کے قائد
ملت اسلامیہ ویل چیئر پہ بیٹھا وہ برد کلندر پوری دنیا کو کہتا ہے یہ بھول نہ جانا کہ ہم اس سارے سلسلے کو فراموش کر دیں گے انشاءاللہ. حضور کے غلاموں کو آنے دو. بہادر شاہ ظفر سے لے کے برہان وانی تک ایک ایک کا بدلہ لیا جائے گا انشاءاللہ. اور تمہیں بتائیں گے کہ رسول عربی کے غلام کس طرح کے ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے, انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب وہ پوری دنیا پہ پاکستان اور اسلام کا جھنڈا سب سے بلند ہوگا. اور اب بتائیں گے پوری دنیا کو یہ یاد رکھ لو, آج وہ جناب اعلیٰ, آج وہ سویا ہوا شیر بیدار ہو چکا ہے. اس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ, نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ, کب کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی. اور طاہر لاہوتی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور آئین جہاں پردہ حق گوئی و بے باقی, اللہ کے شیروں کو آتی رہی روباگی. اللہ کے شیروں کو آتی رہی روباگی. تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا. آخری نصیحت اس کیمرے کے ذریعے تمام مسلمانوں کو, خاص طور پہ مسلم امہ کے حکمرانوں کو یہ کرنا چاہتے ہیں, آج موقع ہے حضور کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ, ورنہ تم نہیں رہو گے اسلام رہے گا. اسلام رہنے کے لیے آیا ہے, تم نہیں رہو گے. تم بھی اگر چاہتے ہو صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کی طرح تمہارا نام زندہ رہے, آؤ آج دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, ورنہ یاد رکھنا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, بس رسول اللہ کا دین حسن نام شان جہاں مٹ جائیں گے, لیکن یہاں نام شان جہاں مٹ جائیں گے, لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پر جتن رہے, حشر تک نام و نشان پر جتن رہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, اللہ کریم اپنے اپنے قصد کا جتنے بھی نبی علیہ السلام کے غلام یہاں پہ آئے
اور جن ساتھیوں نے آج کی بزم کو سجایا سب کی محنت و کاوش کو قبول فرمائے. جن ساتھیوں نے اتنی دیر انتظار کیا میرے جیسے گناہگار کا صرف رسول اللہ کے ذکر اور آقا کی دین کی چند باتیں سننے کے لیے، مالک انہیں دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرمائے. مالک بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، مقروضوں کو قرضے سے نجات عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے، کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرمائے، فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرمائے، عالم اسلام کے مظلوموں کی مدد فرمائے. محفل کرانے والے ساتھیوں کے جتنے اعزاء و اقربا دنیا چھوڑ جائیں ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، پاکستان پہ اپنا کرم فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، اور اگر ان کے مقدر میں غیرت اور ہدایت نہیں تو ان ظالموں سے نجات عطا فرمائے. اللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بہار عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.